سورۃ الماعون۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ارأیت الذی، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، فذلک الذی، بس یہی وہ شخص ہے، یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی، فویل للمصلین، پس ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ ہمارے درمیان اس وقت ہمارے معزز مہمان پشاور سے تشریف لائے ہوئے اللہ کے راستے میں آج چند وقت کے مہمان ہیں ہمارے پاس۔ حق تو یہی تھا کہ ہم ان سے استفادہ کرتے، جیسا کہ کل بھی انہی حضرات کا بیان ہوا تھا۔ ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے عظیم عالم دین اور رہنما حضرت پیر ذوالفقار صاحب، اللہ ان کا سایہ تعدیر عافیت سلامتی کے ساتھ امت مسلمہ پہ قائم و دائم رکھے۔ ان کے خلیفہ مجاز حضرت پیر سیف الرحمن صاحب دام اللہ فیوزہم، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انہی کے حکم پر کہ درس قرآن کا تسلسل جاری رہنا چاہیے، اپنے بڑوں سے پڑھا ہوا سبق انہی جیسے حضرات سے پڑھا ہوا سبق سنانے کی نیت سے اور اصلاح کے جذبے سے ان حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے بڑوں کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الماعون ہے، جو کہ اس کی آخری آیت کے آخری لفظ سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ مبارکہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اگرچہ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کا پہلا آدھا حصہ مکی ہے اور آخری آدھا حصہ وہ مدنی ہے، کیونکہ اس میں منافقین کی نماز کا ذکر ہے، اور منافقین وہ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں یا خالص مومن تھے یا خالص کافر تھے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 107 ہے، یعنی اس سے پہلے
الحمدللہ ہم 106 صورتوں کا درس سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس صورت مبارکہ کے بعد 7 صورتوں کا درس باقی ہے۔ اللہ پاک عافیت سلامتی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت مبارکہ کا نمبر 17 ہے، یعنی مکی دور کے بھی بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ایک صورت مبارکہ ہے۔ اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا ایک نظام ہمیں بتایا ہے، جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ مضمون چلا آ رہا ہے۔ سورۃ ھمزہ کے اندر اللہ پاک نے سرمایہ دارانہ نظام کی مذمت بیان کی، مال پرستی اور طاقتور سمجھنا مال والوں کا اپنے آپ کو، اور دوسروں کو غریب اور حقیر سمجھنا، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ فیل کے اندر ملوکیت اور شہنشاہیت، بادشاہ پرستی، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر سورۃ قریش کے اندر قومیت پرستی، نیشنلزم، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ بعض دفعہ انسان کو اپنی قوم پہ ناز اور فخر ہونے لگ جاتا ہے، یہ بھی انسان کو تباہی تک لے جاتا ہے۔ یہودیوں کو اپنے یہودی ہونے پہ فخر ہونے لگا، وہ قوم جو کبھی ایسی تھی کہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اور وہی قوم مغضوب علیہم بن گئی۔ اللہ رب العالمین کی شدید ناراضگی کی علامت وہ قوم بن گئی۔ وہ کیا چیز تھی؟ یہی قومیت پرستی تھی۔ ہٹلر کے اندر یہی قومیت پرستی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ جرمنی سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں ہے، جرمن قوم سب سے اعلیٰ قوم ہے، اسی لیے اس نے دنیا کو جنگ کی بھٹیوں کے اندر جھونک دیا۔ اس کے بعد مسولینی اٹالین قوم کو سب سے بڑی قوم سمجھتا تھا۔ تو یہ قومی فخر، تفاخر، اللہ پاک نے اس کی شدید مذمت بیان کی۔ قریش کو اللہ پاک نے بڑی نعمتیں دی، اپنا گھر دیا، اپنا حبیب دیا، لیکن قریش نے اپنی قومی نخوت، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں بہت ساری ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائیں بھی آئی۔ ابو جہل ملعون ہوا، مردود ہوا، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَتَفَخَّرُونَ عَلَىٰ آبَائِهِمْ، وہ قومیں جو اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتی ہیں، وہ یا تو اس کام سے رک جائیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک جول کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک کیڑا ہے جول، جو گندگی میں رہتا ہے اور گندگی کو اپنے ناک سے ایسے آگے آگے وہ بھگاتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے اس سے۔ فرمایا اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو قومیت پرستی پہ یقین رکھتے ہیں، ہماری قوم، ہم فلاں، ہم فلاں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نزدیک آدمی صرف 2 قسم کے ہیں، رجل بر کریم تقی کریم علی اللہ، ایک وہ آدمی جو نیک ہے، متقی ہے، اللہ کے ہاں عزت والا ہے، ورجل شقی، اور ایک وہ آدمی جو بدکردار ہے اور بدبخت ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا بس یہ 2 قسمیں آدمیوں کی، تیسری کوئی قسم نہیں۔ اب اس صورت مبارکہ میں اس بات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایسے کون سے کام ہیں کہ جو کام انسان کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں؟ یہ چند کام اللہ پاک نے بیان کیے۔ ان میں سے ایک کام یتیموں کو دھکے دینا، دوسرا کام معاشرے کے نادار محتاج طبقوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا، اور تیسرا کام نماز سے غفلت، اور چوتھا کام
زکوٰۃ سے غفلت، یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کافر کی نشانی بیان کیا ہے، مسلمان کے کام نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان میں پیدا ہو جائے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ارأیت، کیا تو نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین سے مراد ملت اور شریعت بھی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں دین سے مراد روز جزا ہے، جس کو سورۃ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو اسی روز جزا جس دن ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، ہر برے کو اس کی برائی کی سزا ملے گی، اس دن کو جھٹلانا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں، اور اس کو جھٹلانے والا مسلمان رہتا بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ جس طرح اللہ رب العالمین پہ یقین رکھنا ضروری، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ضروری، اسی طرح اس بات پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی میں جزا و سزا ہے۔ تو جو شخص اس جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگلے افعال جو اللہ پاک نے بتائے ہیں وہ گویا سارے افعال اس شخص کے ہیں جو مسلمان نہیں ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارا ایمان اور یقین تو ہے، زبان سے تو ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، اس میں جزا و سزا ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہمارا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہمیں یقین ہو جزا و سزا کا، ایسا یقین ہو کہ ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے، تو پھر کوئی چور چوری نہ کرے، پھر کوئی فراڈیا فراڈ نہ کرے، پھر کوئی ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہ کرے، پھر کوئی رشوت لینے والا رشوت نہ لے، پھر کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ذرا سی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جس وقت بد کرداری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اس کا ایمان یقین گویا اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اگرچہ فقہی لحاظ سے اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن عملی اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ اس کا ایمان بھی کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور جب چوری کر رہا ہو وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن نہ رہنے کا مطلب کیا؟ کہ اس کا آخرت پہ ایمان و یقین اٹھ چکا ہے۔ بندہ ایسے کام ہمیشہ اس وقت کرتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ تو گناہ کرنے والا گویا اس وقت یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اگلے اعمال جو ہیں وہ کافرانہ اعمال ہی ہیں، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ہمارے اندر پائے جا رہے تو ہم ان کو ختم کریں، ایمان والی صفات اپنے اندر پیدا کریں، مومنانہ کردار بنائیں، کافرانہ عمل اور کافرانہ طرز حیات وہ ہم اپنا نہ بنائیں۔ اگلا عمل کیا بتایا؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل اس کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص اپنی موت کے قریب ہوتا، بیمار ہو جاتا، بڑھاپے میں آ جاتا، مرض الوفات میں چلا جاتا، تو یہ اس کے گھر چلا جاتا، چونکہ سردار تھا، اور جا کے ایسی چاپلوسی کرتا کہ جناب آپ اپنے مالک کا متولی، اپنے مال کا متولی مجھے بنا دیں، میں آپ کے بچوں کو سنبھالوں گا، آپ کے گھر کو سنبھالوں گا۔ سردار ہونے کے ناطے بہت سارے لوگ اس پہ یقین کر لیتے،
لیکن جو ہی انسان کا دم نکلتا تو یہ یتیموں کو دھکے مار کے نکال دیتا اور مال خود ہڑپ کر جاتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب ایسا کردار آج بھی دنیا میں موجود ہے، ابو جہل نہیں ہے لیکن ابو جہل والا کردار آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے ایک موقع پہ ایک یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حمایت کے لیے آپ کو بلایا کہ ابو جہل میرا مال ہڑپ کر رہا ہے، مجھے دے نہیں رہا، آپ مجھے لے کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور یتیم کے ساتھ چلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کبھی کسی کے کہنے پر کسی کا مال واپس نہیں لوٹاتا تھا، لیکن اس موقع پہ اللہ نے اس پہ ایسا رعب ڈالا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جا کر جب فرمایا اس کا مال واپس کرو، اس نے ایک جھٹ نہیں لگایا، سارا مال واپس کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، جلال تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ مظلوم کی حمایت پہ اللہ کی مدد آج بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی مظلوم کے ساتھ انسان اٹھے اللہ پہ بھروسہ کر کے تو کمزوری کی حالت میں بھی اللہ اس کا مددگار ہوگا۔ یہاں قرآن کریم کی قرات پہ بھی ذرا غور کریں، اس کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس لفظ کو ہم جو یدعو پڑھا جاتا ہے عین پہ زور دے کے، عین کے اوپر شد ہے تشدید کے ساتھ، اگر یہ اس کو ہم یدعو پڑھ لیں، یدعو نہ پڑھیں، یدعو کا معنی یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور اگر اس کو ہم پڑھ لیں یدعو تو اس کا معنی بنے گا یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو بلاتا ہے، یتیم کی دعوت کرتا ہے۔ کیسے معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا صحیح پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اردو میں بھی دیکھیں، صرف وقف صحیح نہ ہو تو اس سے ہی معنی بدل جاتا ہے، وقف صحیح نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص کسی کو مار رہا ہو، اب اس کو کہا جائے کہ رکو مت مارو، رکو مت مارو، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی رک جاؤ، مارو نہ اس کو۔ لیکن اگر اسی کو ہم یوں کہہ دیں رکو مت مارو، اب کیا ترجمہ بن جائے گا؟ لفظ وہی ہے، اب معنی بالکل اس کے الٹ ہو گیا۔ تو قرآن کریم تو بہت ہی نازک ہے اس معاملے میں، ذرا سی زبر زیر پیش وقف کو ہم آگے پیچھے کر دیں، ترجمہ بعض اوقات کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ایک تو یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور خود تو یتیم پہ حسن سلوک کیا کرنا کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا، یعنی اپنی تو عادت اور اتنا بگاڑ ہے کہ کمزوروں پہ، معاشرے کے غریب طبقات پہ ان کو دھکے دیتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ یار تم ہی ان کا کچھ خیال کرو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا دنیا کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، دل سخت ہے، سنگ دلی ہے۔ سنگ دلی کی علامت یہ ہے کہ انسان کو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، حق بات کا اثر دل پہ نہیں ہوتا۔ تو صحابی نے عرض کیا سنگ دلی محسوس کر رہا ہوں، آپ نے کیا علاج تجویز فرمایا؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیموں کا خیال کرو، اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو۔ تو خود کر سکے انسان جتنا وہ خود کرنا چاہیے، خود نہیں کر سکتا، اپنی پوزیشن بھی کمزور ہے تو کم سے کم دوسروں کو ترغیب ہی دے دو۔ اس وقت میرے عزیز دوستو پورے پاکستان کے اندر سب سے بہترین ادارے جو یتیموں، مسکینوں، معاشرے کے کمزور لوگوں کی تکفیل کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، وہ دینی مدارس ہیں۔
سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی قسمہ پرسی سے تعلیم سے دور ہیں، ان کو صرف کفالت نہیں کر رہے، تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور تعلیم بھی وہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ تو ہم اگر ان مدارس کا خود تعاون نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی یار ان مدارس کے ساتھ چلیں، کم سے کم ہم مخالفت تو نہ کریں، مذاق تو نہ اڑائیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یتیموں کا خیال رکھو، کمزوروں کا خیال رکھو، معاشرے کو کمزور طبقات کو ساتھ لے کر چلو۔ آج یاد رکھیں یہ جو جرائم ہے نا ہمارے اندر، دہشت گردی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، یہ جرائم معاشرے میں کیوں پھوٹتے ہیں؟ جب معاشرے کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے، اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو پھر وہ انتقاماً چوری ڈکیتی دہشت گردی پہ مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں جہاں ان کی کفالت بھی ہو، ان کو تعلیم بھی دی جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے مصلین کے لیے۔ ویل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہلاکت و بربادی کے لیے ایک جملہ ہے یا جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کے متعلق ابھی پچھلی صورتوں میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہی ویل اللہ پاک فرماتے ہیں مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ ہم بھی ذرا غور کریں، کہیں ہم تو اس صف میں نہیں آ رہے۔ ایسے مصلین فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ نماز مجبوری میں پڑھتے تھے، پڑھنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق قام فنکر اربع نکرۃ، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے اور جب وقت تنگ ہو جاتا ہے پھر اٹھتا ہے، اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں نہ تعدیل ارکان، نہ اس میں سکون، نہ اس میں اطمینان، 4 ٹھونگے مار کے سمجھتا ہے میں نمازی ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جن کو نماز سے پلنے کا یقین نہیں ہے، ان کی نماز میں خشوع نہیں ہے، ان کی نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ اپنے کہہ لیں کہ کہتے ہیں نا گلے سے بس بوجھ اتارنے والی بات، جی پڑھنی پینی ہے جی نماز۔ یہ نماز میرے دوستو مومنانہ نماز نہیں، کافرانہ نماز ہے، منافقانہ نماز ہے۔ جو لوگ اپنی نماز سے ہی غافل ہیں، حالانکہ نماز ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ایک موقع پہ آپ بیٹھے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا قم یا بلال، اے بلال اٹھو، ارحنی بالصلاۃ، اذان دے کر ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ اذان دو، نماز پڑھے تاکہ راحت نصیب ہو۔ تو راحت، سکون اور اطمینان کی چیز نماز ہے، جس نماز کو آج مسلمان بوجھ سمجھتا ہے، اتارنا پڑے گا جی، پڑھنے والے یہ کہتے ہیں، اور جو نہ پڑھنے والے جو اکثریت میں ہیں وہ تو ویسے ہی نماز سے غافل ہے۔ ساہون کا معنی بھول جانا، لیکن ایک ہے نماز کے اندر بھول جانا، یہ برا نہیں ہے، یہ بعض اوقات انسان ہے، بھول لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ 4-5 موقعوں پر آپ کو بھی بھول لگ گئی تھی نماز میں۔ یہ بھول لگ جانا یہ کوئی بری بات نہیں۔ یہاں جو ساہون ہے یہ نماز سے غفلت ہے، اس لیے یہاں یہ نہیں کہا ہم فی صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں میں بھول جاتے، بلکہ یہ کہا ہم عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو نماز بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی پیار محبت سمجھا کر منت سماجت کر کے نماز پہ لانا چاہیے۔
اور پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی الذین ہم یراؤون، وہ جو نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کی نماز بڑی خطرناک چیز ہے، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے لوگ کہیں جناب بڑا نمازی ہے، فرمایا اس نے تو شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ گویا جس چیز کا بدلہ صرف اللہ سے لینا تھا وہ اس چیز کا بدلہ لوگوں سے چاہ رہے ہیں، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، درس قرآن سننا سنانا ہو، سب کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر نیک عمل اخلاص کے ساتھ اس میں جان پڑے گی، بغیر اخلاص کے وہ عمل پھس پھسا ہوگا، ڈھیلا ڈھالا ہوگا، بے وزن ہوگا، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور اخلاص کے بغیر عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور آخری چیز فرمائے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ معون سے بھی منع کر دیتے ہیں، معون سے بھی روک دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا معون کہتے ہیں عام برتنے کی چیز، جیسے گھروں میں بعض اوقات کوئی کہتا ہے یار اب چھری اپنی دے دیں، یا کوئی کہتا ہے جی ہم نے کنویں سے پانی نکالنا ہے اپنا ڈول دے دیں، رسی دے دیں، یا آج کل کوئی کہہ دیتا ہے یار یہ پائپ دے دیں ذرا پانی چھڑکانا ہے، یہ عام برتنے کی چیز ہے۔ تو اس عام چیز کو بھی یہ نہیں دیتا، اتنا خسیس اور گھٹیا اور کنجوس انسان ہے کہ عام استعمال کی چیز بھی کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ یہ انسان کی انتہائی خصیت ہے، انتہائی درجے کا گھٹیا پن ہے کہ اپنی برتنے کی چیز معمولی سی وہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے چونکہ یہاں بات چل رہی ہے کافر کی، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ دینے سے انسان کافر نہیں ہوتا، اس لیے معون کوئی بڑی چیز ہے، اسی لیے اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں معون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یہ انسان زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو کافر ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ دینے والا کافر نہیں۔ البتہ طبیعت کے اعتبار سے یہ انتہائی گھٹیا پن ہے کہ زکوٰۃ بھی انسان نہ دے، صدقہ خیرات بھی انسان نہ دے، اور چیز کوئی کیا دینی جو کوئی لے کر واپس کر دے گا وہ بھی چیز دینے کے لیے یہ تیار نہیں۔ تو یہ ایک گویا کہ بہت گھٹیا درجے کا بخل اور کنجوسی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر یقین ہو کہ میرے ہر عمل کا، اچھے عمل کا جزا ملے گی، برے عمل کی سزا ملے گی، تو یہ چیزیں انسان کے دل دماغ میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ ہمیں بھی بتایا کہ بادشاہت پرستی سے بھی بچو، قومیت پرستی سے بھی بچو، اور ان گندی عادات سے بھی بچو، پھر تمہارا ماحول و معاشرہ خوبصورت اور پاکیزہ ماحول اور معاشرہ بنے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا